السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اصغر علی اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جہاں پہ پوری دنیا شیطانی اور دجالی قوتیں اس وقت مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے، وہیں پہ ساتھ ساتھ ایسے گھنونے اور مذموم منصوبے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جس سے مسلمانوں کا ایمان کمزور کیا جا سکے۔ شیطانی قوتیں مغرب کی طرف سے تو بے فکر ہیں کہ مغرب اس وقت پوری طرح سے بے حیائی کی دلدل میں ڈوب چکا ہے، مگر ان کا اصل ٹارگٹ مسلمان ہے کہ مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر دین سے دور کر کے ان کا ایمان کمزور کیا جائے اور انہیں ان کاموں میں ملوث کیا جا سکے جس پہ دین اسلام میں سخت وعید اور عذاب کا حکم ہے۔ اس حصے میں سویڈن کی حکومت کی جانب سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے پوری دنیا کی ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں، یہاں تک کہ مغربی ممالک میں سے بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ لیکن چونکہ دجالی اور شیطانی طاقتیں اپنے اثر و رسوخ میں اس وقت پوری دنیا پر قابض ہیں اور ان کی انسانی ساتھی یعنی یہودی ان سب میں پیش ہیں اور پوری دنیا کی معیشت کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر بیٹھے ہیں، اس لیے انہیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ خبر کیا ہے اور اس خبر کے آنے والے دنوں میں پوری دنیا اور بالخصوص مسلمانوں پر کیسے اثرات مرتب ہوں گے، آج کی اس ویڈیو میں ہم کو یہی کچھ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، سویڈن کی حکومت نے 2023 کے اوائل میں اعلان کیا جس کے مطابق سویڈن میں اولمپک گیمز کا انعقاد ہوگا اور اس کے لیے سویڈن حکومت ایسے کھیل کو اولمپک گیمز میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے جسے کوئی مسلمان تو کیا بلکہ کوئی غیر مسلم شخص بھی اچھا کام نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کھیل ہے کھلے عام سیکس کے مقابلے۔ جی ہاں، ہم جنسی مقابلوں کو ان کھیلوں کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے اس چینل پر کھل کر تو اس بارے میں بات نہیں کر سکتے، لیکن اس کھیل کے نہایت گھٹیا اور اخلاق سے گرے ہوئے مزید شعبے اور کیٹیگریز بنائی گئی ہیں جن کے مطابق لوگ ان مقابلوں میں حصہ لیں گے اور ان کی ٹائمنگ اور پرفارمنس کے لحاظ سے ان کو جج کیا جائے گا۔ یہ اس قدر بڑی خبر ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، اور سویڈن حکومت جو اس سلسلے میں کچھ ایسے مقابلے منعقد کروانے جا رہی تھی جس سے ان کھیلوں کی پریکٹس ہو، وہ انہیں معطل کرنے پڑے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مقابلے دراصل جون 2023 میں سویڈن کی حکومت کے زیر نگرانی منعقد ہونے تھے، جن میں ان کھیلوں کی پریکٹس کی جانی تھی اور ان میں سے لوگوں کو سلیکٹ کیا جانا تھا، مگر شدید ترین عالمی دباؤ اور تنقید کی وجہ سے ان مقابلوں کو معطل کرنا پڑا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مقابلے معطل ہوئے ہیں مگر منسوخ نہیں ہوئے، یعنی سویڈن کی حکومت بھی اس بارے میں یہی ارادہ رکھتی ہے کہ یہ ان مقابلوں کو ضرور کسی بھی طرح سے پوری دنیا کے سامنے سر انجام دیا جائے۔ یہاں پہ عام بات یہ ہے کہ آخر ایسے مقابلوں سے یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان سے ان کا مقصد کیا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس وقت یورپ بالعموم فحاشی اور جنسی بدمستی کی دلدل میں ڈوب چکا ہے اور وہاں پہ محرم رشتوں کا کوئی بھی پاس باقی نہیں رہا۔ آئے دن وہاں سے باپ بیٹی کی، بہن بھائی کے تعلقاتی خبریں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ بہت سے ایسے یورپی ممالک بھی ہیں جن میں وہ سرے راست سڑک پر بھی یہ افعال سر انجام دے سکتے ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ بات سننے میں ہی جس قدر غلیظ اور مکروہ لگتی ہے، ویسا ہی وہاں کے لوگ بھی اسے سمجھتے ہیں، لیکن ان کی حکومتیں جو دجالی منصوبے کو پورا کرنے اور شیطانی گھرونے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے قدموں میں رکھ چکی ہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں ذکر کیا کہ کئی ممالک میں ایسے قوانین پہ عوام نے شدید احتجاج کیا ہے، لیکن عوام کے اس احتجاج کو بزور طاقت منتشر کر دیا گیا۔ پوری دنیا میں جان بوجھ کر ایسی فضا پیدا کی جا رہی ہے کہ ایک وقت وہ لایا جا سکے جس میں یہ سب افعال اور شیطانی اعمال نارمل اور روٹین کا حصہ بن جائے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق پیش گوئی ہے کہ قیامت ان لوگوں پہ قائم ہوگی جو سرِ راست زنا کرتے ہوں گے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا شخص ہوگا وہ بھی فقط اتنا ہی کہے گا کہ تم یہ غلیظ کام کسی دیوار کے پیچھے جا کر کیوں نہیں کرتے اور کھلے عام کیوں کر رہے ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کس قسم کے لوگوں پر قائم ہوگی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کے مقابلوں کا سویڈن کی حکومت سوچ رہی ہے، وہ مقابلے شاید 20 سے 25 سال بعد نارمل ہو کر عالمی انٹرنیٹ میڈیا کا حصہ بن جائے، لیکن فی الحال اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آج سے 3 سے 4 اشنوں قبل یعنی 30 سے 40 سال پہلے ہم جنس پرستی کو پوری دنیا میں برا سمجھا جاتا تھا، اس کے خلاف بات کی جاتی تھی اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا، آج انہیں پوری دنیا میں نارمل تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے حقوق کے لیے قوانین مرتب کیے جا رہے ہیں، ان کی حفاظت کی جا رہی ہے اور انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے شیطانی طاقتوں کا یہ منصوبہ بھی کچھ عرصے میں اس چیز کو عوامی احتجاج سے بالاتر رکھتے ہوئے اس حد تک بزور طاقت نافذ کر دیا جائے کہ ایک وقت آئے کہ سب کچھ نارمل ہونے لگے اور آہستہ آہستہ یہ معاشرے کے مزاج بن جائے۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے میں سب سے بڑا ہدف مسلمان ہے تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرتے ہوئے انہیں ان شیطانی کاموں میں ملوث کیا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان شیطان کے اس وعدے کو پورا کرنے کا سبب بن سکے جو اس نے اللہ رب العزت سے کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ کمزور سے کمزور ایمان والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ خود چاہے کتنی برائیوں میں ملوث کیوں نہ ہو، وہ بھی کھلے عام ایسی بے پردگی اور جنسی پیروکاری کا کسی بھی طرح سے حامی نہیں ہو سکتا اور ان چیزوں کو برائی سمجھے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شیطانی اور دجالی طاقتیں
اب اس منصوبے پر کام کر رہی ہیں کہ ان چیزوں کو اس حد تک پروموٹ کیا جائے، اس حد تک ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو بزور طاقت نافذ کیا جائے کہ اس جبر اور طاقت کے نتیجے میں یہ اعمال آہستہ آہستہ معاشرے میں نارمل اور روٹین کے کام لگنے لگے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت مسلم معاشرے میں بھی اس گندگی کے شکار ہو رہے ہیں اور مسلم ممالک اور بالخصوص پاکستان سے ایسی کئی خبریں روزانہ کی بنیاد پر آتی ہیں جنہیں سن کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ محرم رشتوں کا پاس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہی سب ہے جو دجال اور شیطانی طاقتیں چاہتی ہیں اور اس کے لیے وہ اپنے تمام مسائل بروئے کار لا رہی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام میں زانی کے لیے کس قدر سخت سزا مقرر ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مقرر ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چند کوڑے کھانے سے ہی انسانی کیا حالت ہو جاتی ہے، تو عموماً 90% کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ 100 کوڑے کھانے تک وہ شخص اپنی جان سے گزر جاتا ہے۔ اس طرح سے شادی شدہ زانیوں کے بارے میں بھی قرآن کریم کا اور دین اسلام کا یہی حکم ہے کہ انہیں سنسار کر دیا جائے، یعنی شادی شدہ زناکاروں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اسلام اس سلسلے میں بے حد سخت قوانین رکھتا ہے تاکہ معاشرے میں ایسی بے حیائی اور بدکاری کا فروغ نہ ہو۔ ان سخت سزاؤں کا بھی یہی مقصد ہے کہ ایک تو اس سے عام عوام کے ذہن میں سزا کا خوف بٹھایا جا سکے اور دوسرا عملی طور پر دکھایا جا سکے کہ یہ گناہ کس قدر خوفناک ہے اور اس سے اللہ کس قدر ناراض ہوتا ہے کہ ان کی سزا دنیا میں ہی اس قدر سخت مقرر کی گئی ہے۔ پیارے ساتھیوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر ایسے گندے اور غلیظ مقابلے الیکٹرانک میڈیا کیسے کور کر سکتا ہے۔ ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی بڑا سے بڑا ٹی وی چینل اس طرح کے مقابلوں کو اپنی اسکرین پر دکھانے کا روادار نہیں ہو سکتا، کیونکہ عوام کی جانب سے اتنا سخت رد عمل آئے گا کہ تمام کے تمام ٹی وی چینلز دیوالیہ ہو جائیں گے اور انہیں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا، جس سے ان کی آمدنی شدید متاثر ہوگی۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کی کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔